السلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں ہر دن بات چیت میں استعمال ہونے والے عربی کے شبد۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے مجھے مشکل بہت ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے مشکل بہت ہے کسی چیز کے بارے میں یا کام کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا آنا مشکل زیادہ، آنا مشکل زیادہ۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور مشکل عربی میں مشکل کو کہتے ہیں یا پریشانی کو کہتے ہیں، اور زیادہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا مشکل زیادہ، آنا مشکل زیادہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے مشکل بہت ہے، تم پہلے ٹھیک تھے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم پہلے ٹھیک تھے، تو وہ یہ کہے گا انت اول کوئس، انت اول کوئس۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور اول عربی میں پہلے کو کہتے ہیں، اور کوئس عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت اول کوئس، انت اول کوئس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم پہلے ٹھیک تھے، تم ابھی ٹھیک نہیں ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم ابھی ٹھیک نہیں ہو، تو وہ یہ کہے گا انت الحین ما فی کوئس، انت الحین ما فی کوئس۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور کوئس عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں یا اچھا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت الحین ما فی کوئس، انت الحین ما فی کوئس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ابھی ٹھیک نہیں ہو، ایسے تمہارا نقصان ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ایسے تمہارا نقصان ہے، تو وہ یہ کہے گا کیدا خسارہ انت، کیدا خسارہ انت۔ کیدا عربی میں ایسے کو کہتے ہیں، اور خسارہ عربی میں نقصان کو کہتے ہیں، اور انت عربی میں تمہارا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے کیدا خسارہ انت، کیدا خسارہ انت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ایسے تمہارا نقصان ہے، نہیں میرا نقصان نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو نہیں میرا نقصان نہیں ہے، تو وہ یہ کہے گا لا آنا ما فی خسارہ، لا آنا ما فی خسارہ۔ لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور خسارہ عربی میں نقصان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے لا آنا ما فی خسارہ، لا آنا ما فی خسارہ۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا نہیں میرا نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں، تو وہ یہ کہے گا طیب ما فی مشکل، طیب ما فی مشکل۔ طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور مشکل عربی میں کوئی مشکل نہیں یا مشکل کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے طیب ما فی مشکل، طیب ما فی مشکل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں، یہ ہے تمہاری مرضی ہے۔
اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ ہے تمہاری مرضی ہے، تو وہ یہ کہے گا ھذا انت مجاز، ھذا انت مجاز۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں اور انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور مجاز عربی میں مرضی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا انت مجاز، ھذا انت مجاز۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ ہے تمہاری مرضی ہے، میں تم سے بڑا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی یہ کہہ رہا ہو میں تم سے بڑا ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا کبیر من انت، انا کبیر من انت۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور کبیر عربی میں بڑا کو کہتے ہیں، اور من انت عربی میں تم سے کو کہتے ہیں۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا کبیر من انت، انا کبیر من انت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں تم سے بڑا ہوں، وہ چھوٹا ہے مجھ سے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بتانا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو وہ چھوٹا ہے مجھ سے، تو وہ یہ کہے گا ہوا فی صغیر من انا، ہوا فی صغیر من انا۔ ہوا عربی میں وہ کو کہتے ہیں، اور فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور صغیر عربی میں چھوٹا کو کہتے ہیں، اور من انا عربی میں مجھ سے کو کہتے ہیں۔ من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ہوا فی صغیر من انا، ہوا فی صغیر من انا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا وہ چھوٹا ہے مجھ سے، یہ راستہ بہت لمبا ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ راستہ بہت لمبا ہے، راستہ کے بارے میں تو وہ یہ کہے گا ھذا طریق مر طویل، ھذا طریق مر طویل۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور طریق عربی میں راستہ کو کہتے ہیں، اور مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور طویل عربی میں لمبا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا طریق مر طویل، ھذا طریق مر طویل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ راستہ بہت لمبا ہے، میرا گھر بہت دور ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میرا گھر بہت دور ہے، تو وہ یہ کہے گا انا بیت مر بعید، انا بیت مر بعید۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں، اور مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور بعید عربی میں دور کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا بیت مر بعید، انا بیت مر بعید۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میرا گھر بہت دور ہے، یہ سامان اوپر رکھ دو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ سامان اوپر رکھ دو، تو وہ یہ کہے گا ھذا اغراض رکب فوق، ھذا اغراض رکب فوق۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور رکب عربی میں رکھ دو یا رکھنے کو کہتے ہیں، اور فوق عربی میں اوپر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا اغراض رکب فوق، ھذا اغراض رکب فوق۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ سامان اوپر رکھ دو، سارا سامان نیچے اتارو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو سارا سامان نیچے اتارو، تو وہ یہ کہے گا
کلو اغراض نزل تحت، کلو اغراض نزل تحت۔ کلو عربی میں سارا کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں، اور نزل عربی میں اتارو یا اتارنے کو کہتے ہیں، اور تحت عربی میں نیچے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے کلو اغراض نزل تحت، کلو اغراض نزل تحت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا سارا سامان نیچے اتارو۔ میں آ رہا ہوں، نزدیک ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں آ رہا ہوں، نزدیک ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا ایجی فی غریب، انا ایجی فی غریب۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آ رہا ہوں کو کہتے ہیں، اور فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں، اور غریب عربی میں نزدیک کو کہتے ہیں یا پاس کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ایجی فی غریب، انا ایجی فی غریب۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں آ رہا ہوں، نزدیک ہوں۔ تم بیچ میں بیٹھو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم بیچ میں بیٹھو کہیں بیٹھنے کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا انت اجلیس وسط، انت اجلیس وسط۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور اجلیس عربی میں بیٹھو یا بیٹھنے کو کہتے ہیں، وسط عربی میں بیچ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت اجلیس وسط، انت اجلیس وسط۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم بیچ میں بیٹھو۔ یہ جگہ کہاں ہے؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو یہ جگہ کہاں ہے، تو وہ یہ کہے گا وین ھذا مکان، وین ھذا مکان۔ وین عربی میں کہاں کو کہتے ہیں، اور ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور مکان عربی میں جگہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے وین ھذا مکان، وین ھذا مکان۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ جگہ کہاں ہے، یہ تمہیں چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ تمہیں چاہیے کسی سامان کے بارے میں، تو وہ یہ کہے گا ھذا انت ابغا، ھذا انت ابغا۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا انت ابغا، ھذا انت ابغا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ تمہیں چاہیے، تمہیں موبائل چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تمہیں موبائل چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انت ابغا جوال، انت ابغا جوال۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور جوال عربی میں موبائل کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت ابغا جوال، انت ابغا جوال۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تمہیں موبائل چاہیے، تمہیں سامان چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تمہیں سامان چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انت ابغا اغراض، انت ابغا اغراض۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں، اور اغراض عربی میں سامان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت ابغا اغراض، انت ابغا اغراض۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تمہیں سامان چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو مجھے نہیں چاہیے،
تو وہ یہ کہے گا انا ما ابغا، انا ما ابغا۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اور ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا ما ابغا، انا ما ابغا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا مجھے نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں چاہیے؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کیوں نہیں چاہیے، تو وہ یہ کہے گا لیش ما ابغا، لیش ما ابغا۔ لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور ما ابغا عربی میں نہیں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے لیش ما ابغا، لیش ما ابغا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کیوں نہیں چاہیے، تمہیں کیوں نہیں چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تمہیں کیوں نہیں چاہیے، تو وہ یہ کہے گا انتا لیش ما ابغا، انتا لیش ما ابغا۔ انتا عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، اور لیش عربی میں کیوں کو کہتے ہیں، اور ما عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انتا لیش ما ابغا، انتا لیش ما ابغا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تمہیں کیوں نہیں چاہیے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بتانا ہو، یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ یہ کہے گا ھذا طریقہ ما فی کوئس، ھذا طریقہ ما فی کوئس۔ ھذا عربی میں یہ کو کہتے ہیں، اور طریقہ عربی میں طریقہ کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور کوئس عربی میں ٹھیک ہے یا اچھا کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ھذا طریقہ ما فی کوئس، ھذا طریقہ ما فی کوئس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔